السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فیری لو پارٹ 2۔ ایسل شوریم کے لمس سے سرخ ہوتی جلدی سے اٹھتی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اب باقی باتیں کل کریں گے۔ شوریم ایسل کے ایسے کہنے پر بڑی مشکل سے اٹھتا اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، پر بے سود دوبارہ بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ ایسل شوریم کو یوں اٹھ کر بیٹھتے دیکھ حیران ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کر واپس کیوں بیٹھ گئے؟ جب انسان میں ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہ ہو تب اس سے زیادہ لاچار آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہی میرا بھی حال ہے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایسل فکر مندی سے دوبارہ شوریم کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ میرے چچا نے ڈرگس دے کر میری یہ حالت کر دی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری ٹانگیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس وجہ سے مجھے چلنے میں کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔ ایسل شوریم کی بات پر دکھی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے چچا کس میں ڈرگس ملا کر دیتے ہیں؟ شوریم آصف کے کھانے میں ڈرگس ملانے کا بتاتا ہے۔ آج سے آپ ان کا لیا کھانا نہیں کھائیں گے۔ شوریم ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ایسل شوریم کی ناسمجھی بھاپتی ہوئی مسکرا دیتی ہے۔ اب سے میں آپ کے لیے کھانا لایا کروں گی، آپ ان کا لایا کھانا نہیں کھائیں گے۔ لیکن تم کیسے لاؤ گی؟ آصف تو کمرے کو لاک لگا کر جاتا ہے۔ اس کی ٹینشن نہ لے، میں آ جاؤں گی، بس آپ ان کا لایا کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایسل انگلی اٹھاتے شوریم سے کہتی ہے۔ شوریم ایسل کو میڈموں کی طرح حکم دینے پر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ آپ رکیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ایسل یہ کہتی سیڑھیوں سے نیچے اترتے کچن میں داخل ہوتی ہے۔ ایسل کچن کو ایسے گھور رہی ہوتی ہے جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو۔ ایسل جلدی سے خالی ٹرے رکھتی اس پر کچھ پڑتی جادو کرتی ہے۔ ٹرے ایک دم لذیذ کھانوں سے بھر جاتی ہے۔ ایسل اپنے کندھے پر تھپکی دیتے خود کو شاباشی دیتی ہے۔ ایسل جلدی سے ٹرے اٹھائے اوپر روم کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ شوریم جو آنکھیں موندے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایسل کا اپنی کی گئی جسارت پر سرخ ہوتا چہرہ اس کے ذہن پر پوری آب و تاب سے چھا جاتا ہے، جس پر شوریم دل کھول کر مسکرا دیتا ہے۔ شاید ہی پہلے کبھی شوریم یوں دل سے مسکرایا ہو۔ محض چند لمحوں کی ایسل سے ملاقات نے شوریم کی بے رنگ سی زندگی میں رنگ سے بھر دیے تھے۔ کس بات پر اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ ایسل کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ شوریم ایسل کی اتنی جلدی آنے پر حیران سا ہو جاتا ہے۔ تم اتنی جلدی کھانا لے کر آ بھی گئی؟ شوریم شوق کی کیفیت میں ایسل سے پوچھتا ہے۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ ایسل شوریم کے پاس کھانے سے بھری ٹرے رکھتی ہے۔ مطلب کہ تمہیں ابھی گئے بمشکل سے 4 سے 5 منٹ ہوئے ہوں گے۔ اپنے فلیٹ سے یہاں کھانا لانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے، پھر تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ ایسل شوریم کی جلدی آنے والی بات پر گڑبڑا جاتی ہے۔ وہ اب اس بیچارے کو کیا بتاتی کہ وہ تو کہیں گئی ہی نہیں اور یہ کھانا بھی اپنی میجیکل پاور سے منگوایا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ شوریم ایسل کو سوچوں میں کھویا دیکھ اس کے سامنے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتا ہے، جس پر ایسل ہوش میں آتی ہے۔ میں جلدی آئی ہوں نا، اس لیے تمہیں جلدی لگ رہا ہے۔ اب تم کھاؤ تاکہ برتن لے کر جاؤں۔ شوریم ایسل کے کہنے پر مسکراتا ہوا کھانا شروع کرتا ہے۔ ایسل شوریم کو کھانے میں مصروف دیکھ غور سے اسے دیکھتی ہے۔ کتنے دکھ ہے اس کی زندگی میں، پتہ نہیں کیوں اس کو دکھی دیکھ کر مجھے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم بھی کھاؤ نا، شوریم کھاتے ہوئے ایسل کو بھی کھانے کا کہتا ہے۔ نہیں تم کھاؤ، میرا پیٹ فل ہے۔ شوریم ایسل کے نہ کھانے پر کندھے اچکاتا پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شوریم کھانا کھا کر مسکراتے ہوئے ایسل کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح مسکرا کیوں رہے ہو؟ کیا کھانا اچھا نہیں بنا؟ ایسل شوریم کو مسکراتی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھنا سمجھی سے پوچھتی ہے۔ ہاں کچھ نہیں ایسل، کھانا بہت لذیذ تھا۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ ویسے یہ کھانا تم نے بنایا تھا؟ شوریم ایسل کی طرف ہلکا سا جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا، یہ تو میری آنٹی نے بنایا ہے۔ اوہ اچھا، شوریم یہ کہتا مسکرا دیتا ہے۔ ایسل چاہتی تو جھوٹ بھی بول سکتی تھی، پر پتہ نہیں کیوں وہ شوریم سے جھوٹ بولنے پر اپنے اندر ہمت مفقود پا رہی ہوتی ہے۔ چلو اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ایسل کو اچانک نشا کی باتیں یاد آ جاتی ہے۔ ہماری دنیا کے باسی زیادہ دیر انسانی دنیا میں نہیں رہ سکتے اور اب دوائی کا بھی اثر ختم ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ایسل اپنے اصل روپ میں آ جائے وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔
اتنی جلدی جا رہی ہو؟ تھوڑا دیر اور رک جاؤ۔ شوریم تنہائی اور ویرانی سے گھبراتا بے خودی میں آئسل کا ہاتھ پکڑتا ہلکے سا دباتے ہوئے کہتا ہے۔ آئسل کو شوریم کو کچھ کہنا سنائی نہیں دیتا، اسے بس شوریم کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک عجیب سا جذبہ شوریم کے یوں ہاتھ پکڑنے سے آئسل کے تن من میں سرایت کر جاتا ہے، جسے وہ اس وقت کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ ابھی مجھے جانے دو، میں کل پھر آ جاؤں گی۔ آئسل ٹائم گزرتا دیکھ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑواتی برتن پکڑے شوریم کی ایک بھی بات سنے بغیر وہاں سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ شوریم آئسل کے جانے کے بعد اپنے آپ کو اندر باہر سے ادھورا سا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف زیدان کی کالی پوشاک پہنے رات کی اندھیر سیاہی میں اپنے سامنے کھڑے وجود کو شعلے اگلتی آنکھوں سے گھور رہا ہوتا ہے۔ تمہیں میں نے ایک آخری موقع دیا تھا جسے تم گنوا چکے ہو۔ اب میرے پاس تمہیں مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ زیدان مکروہ کہا لگاتا ہے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے ایک اور موقع دے دے۔ بس جتنا بولو گے اتنی ہی بری موت دوں گا۔ زیدان یہ کہتے ہی اپنے منہ سے آگ اگلتا اس شخص کی طرف پھینکنے لگتا ہے جس پر وہ تکلیف کے باعث چیخیں مارتا زمین پر گرتا ساتھ ہی بھسم ہو جاتا ہے۔ زیدان کہا لگاتے اس کی راکھ کو دیکھتے جنگل میں چھائے اندھیرے کو دیکھتا مسکرا دیتا ہے۔ میں آ رہا ہوں میری شہزادی، آخر کو تم نے مرنے کے بعد میری طاقت کو دگنا کرنے میں میری مدد بھی تو کرنی ہے۔ زیدان کے یہ کہتے ہی اس کی منحوس سی ٹپکتے چہرے پر مکروہ سی ہنسی پھیل جاتی ہے۔ دوسری طرف آئسل لندن کی مصروف سڑک پر چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آئسل بچے کے رونے کی آواز سن مڑ کر دیکھتی ہے جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، پر آئسل کے دیکھتے ساتھ ہی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بچہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا اونچی آواز میں رو رہا ہوتا ہے۔ آئسل ٹریفک لائٹ کی طرف دیکھتی ہے جو یلو لائٹ کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ کچھ ہی سیکنڈ میں یہ لائٹ گرین ہونے والی تھی۔ جتنی ٹریفک تھی یہ بچے کو کچل کر آگے نکل جاتے۔ آئسل تیزی سے سگنل لائٹ گرین ہونے سے پہلے بچے کے پاس پہنچتی ہے، پر اس سے پہلے ہی کوئی بچے کو بچاتا سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ بچے کی ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی پاگلوں کی طرح رو رہی ہوتی ہے۔ اچانک اپنے بچے کو کسی کی گود میں دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس سے اپنا بچہ لے کر چومنے لگتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، یو سیوڈ مائی چائلڈ، آئی ریئلی تھینک ٹو یو۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے شکریہ قبول کرتا وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ آئسل اس شخص کی طرف غور سے دیکھتی ہے۔ گندمی رنگت پر کالی آنکھیں جس میں آئسل کو بہت سے پراسرار راز چھپے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ شخص واقعی میں کوئی شاطر تھا۔ آئسل کو اپنے رازوں کے بھید جاننے سے پہلے ہی چٹکی بجاتا اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہائے، آئی ایم زیدان، اینڈ یو؟ آئسل اس کو اتنا فری ہوتے دیکھ منہ بناتے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسے آگے ہی دیر ہو چکی تھی، اسے جلد شوریم کے پاس جانا تھا۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور آج تو اس نے یہ وجہ بھی جاننی تھی اس سے کہ وہ اتنے سالوں سے یہاں قید کیوں ہے۔ روکو تو صحیح، مجھے لگتا ہے تم میری کسی بات کا برا مان گئی ہو۔ زیدان دوڑتا ہوا آئسل کے پاس پہنچتا کہتا ہے۔ آئسل زیدان کو اپنے ساتھ چلنے پر گھورتی ہوئی اسے دیکھتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میرے کچھ لگتے ہیں جس بنا پر میں آپ کی کسی بات کا برا مانوں۔ آئسل یہ کہتی پھر سے چلنے لگتی ہے۔ اچھا، کسی بات کا برا نہیں منایا تو مجھے اپنا تعارف کروائے بغیر اس طرح چلی کیوں آئی؟ زیدان آئسل کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے۔ میں جب اپنا تعارف آپ سے کروانا ہی نہیں چاہتی تو میں کیوں رکوں وہاں پر؟ خیر، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ آئسل یہ کہتی تیزی سے وہاں سے نکلتی ایک گلی میں مڑ جاتی ہے کہ پھر سے نہ زیدان پیچھے آ جائے۔ آئسل کے جانے کے بعد زیدان مکروہ ہنسی ہنس دیتا ہے۔ کب تک مجھ سے دور جاؤ گی؟ آخر کو مرنا تو تمہیں میرے ہی ہاتھوں ہے شہزادی آئسل۔ تم کیا سمجھتی ہو تم اپنا روپ بدل لو گی تو میں پہچان نہیں پاؤں گا تمہیں؟ زیدان یہ کہتے ہی خباثت سے ہنس دیتا ہے۔ زیدان کو اپنا مقصد پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شوریم بے صبری سے آئسل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بند کمرہ اسے پچھلے 7 سالوں سے اتنا ویران نہیں لگا جتنا آئسل کے کل چلے جانے کے بعد محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ شوریم آئسل کو ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک دروازے پر کھٹکے سے آنکھیں کھولتا دروازے کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ وہ آئسل کو سمجھ کر خوش ہو جاتا ہے، پر آصف کو دیکھتے ہی اس کا سارا موڈ غارت ہو جاتا ہے۔ آصف شوریم کو دیکھتے
مسکراتے دیکھ حیران سا اس کی طرف دیکھتا ہے، ورنہ کب اس نے یوں شوریم کو دل سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، ہمارے بھتیجے کی اکیلے اکیلے ہی مسکرایا جا رہا ہے؟ آصف اس کے پاس زمین پر بیٹھتا ہوا کہتا ہے، سوری میرے معصوم بھتیجے، کل میں آفس کے کام کے سلسلے میں دبئی گیا تھا تو تمہیں کھانا دینا یاد نہیں رہا۔ آصف ایسے کہہ رہا ہوتا ہے جیسے اسے واقعے میں یاد نہ رہا ہو۔ شوریم اچھی طرح سے جانتا تھا آصف نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ جب وہ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے گا تب وہ اس پر ترس کھا کر اسے کھانے کو دے تو وہ فوراً کھا لے گا۔ یہ لو تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، کھا لو، آصف یہ کہتا اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس کے سامنے رکھتا ہے۔ شوریم کو اچانک آئسل کی بات یاد آ جاتی ہے، آپ ہرگز ان کا لایا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے۔ مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ، شوریم درستگی سے کہتا پلیٹ کو پیچھے کھسکا دیتا ہے۔ لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ تمہارے انکار کرنے پر میں تمہارا کیا حل کروں گا۔ شوریم آصف کو یوں چیخنے پر غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ نیچے کر اپنی آنکھیں، آصف شوریم کو خود کو غصے سے گھورتا دیکھ اونچی آواز میں کہتا ہے۔ نہیں کروں گا، شوریم شعلہ بھری آنکھوں سے کہتا ہے۔ تیری اتنی جرأت سالے کہ تو میرے ہی گھر میں رہتے، میرا ہی کھاتے، مجھے ہی آنکھیں دکھائے۔ آصف یہ کہتا لاک کی ہوئی الماری سے کچھ نکالتا شوریم کی طرف آتا ہے۔ شوریم اپنی بات کہہ کر سر جھکا دیتا ہے پر اچانک اپنے اوپر پڑنے والے کوڑے سے بلبلاتا ہوا چیخ پڑتا ہے۔ کمینے، کب سے تجھے آرام سے سمجھا رہا ہوں، کھا لے کھا لے، تو سمجھ رہا ہے میں تیرا نوکر ہوں، تیری منتیں کروں گا تو تیری بھول ہے۔ اگر جائیداد پر سائن نہ کروانے ہوتے تیرے تو کب کا تجھ عذاب سے اپنی جان چھڑا لیتا۔ آصف یہ کہتا اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے، جس پر تکلیف سے شوریم کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آئسل جو شوریم کے روم کے باہر کھڑی مسکراتی ہوئی دروازہ کھولنے لگتی ہے، اسے شوریم کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ آئسل بے چین ہوتی اندر جانے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگتی ہے، لیکن اچانک آصف کی آواز سن کر وہیں رک جاتی ہے۔ آئسل سمجھ جاتی ہے کہ یہ آصف ہی شوریم کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ سوچتے ہی آئسل کی خوبصورت آنکھیں شعلوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی آئسل کو غصہ آتا تھا وہ اپنا ضبط کھو دیتی تھی، اس لیے فیری لینڈ کے اقباسی بھی آئسل کو کبھی غصہ نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ آئسل کا غصہ دوسرے پر قال بن کر اترتا تھا۔ آئسل جادو سے اپنے آپ کو انویزیبل کرتی ہے، دروازہ کھولے بغیر دروازے سے اندر آتی شوریم کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئسل آصف کو شعلہ اگلتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، جو پے در پے شوریم پہ کوڑے برسا رہا ہوتا ہے۔ شوریم زخموں سے چور، کبھی چیختا تو کبھی سسکی بھر کے رونے لگتا۔ آئسل اپنے ہاتھ سے کوڑے پر جادو کرتی ہے۔ شوریم میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر آصف کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اوپر پڑنے والے کوڑوں کو رکتا دیکھ سر اٹھا کر آصف کی طرف دیکھتا جو اس پر کوڑے برسائے جاتا ہے۔ شوریم حیران اور شوق کی کیفیت میں آصف کو دیکھتا ہے اور ذہن میں سوچتا ہے، یہ تو مجھے اب بھی مار رہا ہے، پر مجھے تکلیف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آصف جو شوریم کو کوڑے مار رہا ہوتا ہے شوریم کو روتے اور چیختے نہ دیکھ حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو مار رہا ہوں، پر اسے اب لگ کیوں نہیں رہا؟ آصف یہ سوچتا کوڑے برسانا روک دیتا ہے۔ میں تمہیں مار رہا ہوں، تم چیخ کیوں نہیں رہے؟ آصف اونچی آواز میں گھرراتے ہوئے کہتا ہے۔ شوریم آصف کی بے بسی پر مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تم مارے جاؤ، مجھے کون سا لگتی ہے؟ آصف شوریم کو مسکراتے دیکھ خود کو کوڑا مارنے کا سوچتا ہے کہ شوریم کو لگ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ آصف ذہن میں سوچتا ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو کمر پر ہلکا سا کوڑا مارتا ہے جو اتنی زور کا لگتا ہے کہ آصف کے چیخیں پورے فلیٹ میں گونج پڑتی ہے۔ آئسل مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اپنے جادو کیے ہوئے کوڑے سے آصف کو خود کو مارتے دیکھ اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ بچو اب آیا مزہ، بڑے آئے میرے دوست کو مارنے والے، اب دیکھو تمہیں میں کیسے مزہ چکھاتی ہوں۔ آئسل اپنے ہاتھ میں پکڑے میجک اسٹک سے آصف کے ہاتھوں پر جادو کرتی ہے۔ آصف جس کا ایک کوڑا کھا کر ہی جان نکلنے لگتی ہے، اچانک اپنے ہاتھ کو رکتا نہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل پڑتی ہے۔ شوریم حیران ہو کر اپنے سائیکو چچا کو دیکھتا ہے جو پے در پے اپنے اوپر کوڑوں کی برسات کر رہا ہوتا ہے۔ شوریم پلیز میرے ہاتھ کو روکو، مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا۔ آصف اپنے ہاتھ پر قابو نہ پاتے ہوئے چیختے ہوئے شوریم کو کہتا ہے۔ شوریم آصف کا حال دیکھ کر مسکراتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیتا ہے کہ میری بلا سے مرو یا جیو، مجھے کیا۔ آئسل تھوڑی دیر بعد آصف کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے اپنا جادو ختم کر دیتی ہے۔ آصف اپنا ہاتھ رکتا دیکھ پرسکون سانس فضا میں چھوڑتا ہانپتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے۔ شوریم کو آصف کی ادھڑی ہوئی حالت دیکھ کر ترس آتا ہے،
پر جیسے ہی اس کو آصف کا یہ جملہ کہ میں نے تمہارے باپ کا قتل کیا ہے یہ یاد آتے ہی شوریم نفرت سے آصف کو دیکھتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ آصف کو اسی کوڑے سے مار مار کر اس کی حالت بگاڑ دے جس نے دولت کی ہوس میں اپنے بھائی تک کو بھی نہیں بخشا۔ آصف کچھ دیر بعد لنگڑاتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ بڑا آیا مجھے مارنے والا، اب 100 دفعہ مجھے مارنے سے پہلے سوچے گا، شوریم یہ سوچتا اپنی ٹھیس اٹھتے زخموں پر سسکی بھرتا دیوار سے ٹیک لگا دیتا ہے۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ پہلے مجھے مارتے مارتے کوڑے کا مجھ پر اثر نہ ہونا، پھر آصف کا خود کو کوڑے مارتے، اس طرح کہنا کہ میرا ہاتھ میرے قابو میں نہیں۔ شوریم یہ سب سوچتا کافی حیران ہو جاتا ہے۔ ایسل شوریم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی مسکرا دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے وہ یقینی طور پر اس کے کیے گئے جادو کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ وہ ہوا تو کیسے ہوا۔ شوریم اپنی سوچوں میں غرق ہوا ہوتا ہے کہ دروازے پر کھٹکے سے ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آتا دروازے کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر ایسل مسکراتے ہوئے روم میں قدم رکھتی ہے۔ شوریم ایسل کو آتے دیکھ اس کی آنکھوں میں دیے سے جل پڑتے ہیں، لیکن ایسل کے لیٹ آنے پر شوریم ناراض اپنا منہ اس کی طرف سے موڑ دیتا ہے۔ ایسل شوریم کی ناراضگی بھاپتے ہوئے آہستہ سے چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ شوریم ایسل کے اپنے پاس بیٹھتے دیکھ برے منہ بنانے لگتا ہے۔ ایسل کی شوریم کے ایسے منہ بنانے پر ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ شوریم ایسل کو یوں ہنستا دیکھ گھورتا ہے اس کی طرف دیکھ کر۔ ایسل اپنے کان پکڑ کر شوریم سے سوری کہتی ہے، جس پر شوریم ایسل کو غور سے دیکھتا ہے۔ ایسل ہاتھوں سے کان پکڑے آہستہ آہستہ اپنا سر بھی ہلا رہی ہوتی ہے جس سے اس کی براؤن بالوں کی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگتی ہیں۔ شوریم یہ خوبصورت منظر دیکھ اس میں کھو سا جاتا ہے، نہ جانے کیوں شوریم کو ایسل میں پچھلے 7 سالوں سے دیکھنے والے خواب والی لڑکی کی ہلکی سی شبیہ نظر آتی ہے۔ ایسل شوریم کو خود کو دیکھتا دیکھ اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی ہے جس سے شوریم ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا تکلیف سے سسک پڑتا ہے۔ اوہ سوری، کیا ہوا؟ اور جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسل شوریم کو تکلیف میں دیکھ سمجھ جاتی ہے یہ کوڑے مارنے کا زخم ہے، پر وہ کوئی بھی ایسی ویسی بات کر کے شوریم کو خود پہ شک کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے اس کی ساری حقیقت اس پر کھل جائے۔ اسی وجہ سے وہ سب کچھ جان کر بھی شوریم کے سامنے انجان بن جاتی ہے۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ تم کیوں اتنی لیٹ آئی؟ شوریم بات کو بدلتا اس سے لیٹ آنے کی وجہ دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ شوریم ہرگز بھی سچ بتا کر ایسل کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے بات کا رخ بدل دیتا ہے۔ کوشش تو بھرپور تھی میری کہ وقت پر آؤں، پر راستے میں لیٹ ہو گئی، پر آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، ایسل اپنی آنکھیں جھپکتی معصومیت سے کہتی ہے۔ شوریم کی ایسل کے معصوم منہ بنانے پر ہنسی نکل جاتی ہے جس پر ایسل بھی شوریم کے ساتھ مسکرانے لگتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ ایسل شوریم کی طرف دیکھتی استفسار کرتی ہے۔ شوریم ایسل کے پوچھنے پر نام میں سر ہلا دیتا ہے۔ مجھے کچھ منٹ دو، میں یوں گئی اور کھانا لے کر یوں آئی۔ ایسل شوریم کے سامنے چٹکی بجاتی کہتی ہے، کیوں تم کوئی پری ہو جو جادو سے یوں گئی اور کھانا لے کر یوں آئے گی؟ ایسل شوریم کے اتنے صحیح انداز پر ہڑبڑا جاتی ہے۔ پاگل، مذاق میں کہہ رہی ہوں، ویسے بھی ٹینشن نہ لو، تمہارا جلاد چچا اپنے روم میں بند پڑا ہوا ہے تو فکر نہ کرو، میں بس کھانا لے کر آئی۔ ایسل یہ کہتی مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ شوریم ایسل کو روم سے نکلتے دیکھتا رہ جاتا ہے، پھر سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیتا ہے۔ ایسل کو آج اپنے پاس دیکھ شوریم کو اپنے جسم پر کوڑے مارنے سے پہنچنے والی تکلیف بھی بھول جاتی ہے۔ شوریم ان 2 دنوں میں ہی ایسل کا اسیر ہو چلا تھا، پر وہ یہ بات خود سے بھی چھپاتا پھرتا تھا۔ ایسل سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی ہوتی ہے پر اچانک سیڑھیوں میں ہی کھڑی کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے۔ ایسل کی ہاتھوں میں کھانے کی بھری ہوئی ٹرے آ جاتی ہے۔ ایسل ٹرے لے کر مسکراتی ہوئی اوپر کی طرف بڑھنے لگتی ہے، پر شوریم کی اچانک کل کی بات یاد کرتے روم کے باہر ہی رک جاتی ہے۔ کل بھی شوریم اس کے اتنی جلدی آنے پر حیران ہو رہا تھا، اور آج تو اسے بمشکل سے 1 سے آدھا منٹ ہی ہوا ہوگا۔ ایسل گھڑی میں وقت دیکھتی 10 منٹ کے بعد مسکراتی ہوئی کھانے سے بھری ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ کھانا آ گیا، چلو اب اٹھو اور جلدی سے کھانا کھاؤ اور بتاؤ کیسا ہے؟ ایسل اونچی آواز میں کہتی ٹرے اس کے پاس رکھے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہتی ہے۔ شوریم جو اپنی آنکھیں کھول اپنی اوشن بلو آنکھوں سے ایسل کو اور پھر کھانے سے بھری ٹرے کو دیکھتا ہے۔ ایسل شوریم کو آنکھوں سے اشارہ کرتے کھانے کا کہتی ہے۔
یہ تم اتنا کیوں لے آئی؟ میں کیا پہلوان ہوں جو اتنا کھاؤں گا؟ تو تم پہلوان بنو، اپنے اندر طاقت لاؤ تاکہ اپنے اس جلاد چاچے کا مقابلہ کر سکو۔ ایسل شوریم کی طرف دیکھتی ہوئی کہتی ہے۔ تم بھی کھاؤ نا میرے ساتھ، شوریم مسکراتے ہوئے آئسل کو کہتا ہے، جس پر آئسل بھی شوریم کی بات مانتی اس کے ساتھ کھانے لگتی ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا ختم کرتے ہیں۔ واہ، مزہ آ گیا، آج کا کھانا تو کل سے بھی زیادہ لذیذ تھا۔ آئسل شوریم کی تعریف پر مسکرا دیتی ہے۔ اچھا شوریم، تم مجھے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں بتاؤ، ایسا کیا ہوا تھا جس وجہ سے تم آج اس حال میں ہو؟ آئسل شوریم کے پوچھے گئے سوال پر ماتھے پر پڑنے والے بلوں کو دیکھتی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ شوریم آئسل کو اس سوال پر خود کو پرسکون کرتا سب کچھ بتانے لگتا ہے، کیسے دولت کی لالچ میں اس کے چچا نے اس کی باپ کا قتل کیا اور غم میں اس کی ماں مر گئی۔ اس کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ ساری جائیداد میرے نام ہے، مجھے دھوکے سے اس کمرے میں لا کر بند کر دیا۔ اس کے بعد مجھے جسمانی اور ذہنی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے مجھے ڈرگز دیے گئے، مجھ پر ٹارچر کروایا گیا۔ شوریم کے سب کچھ بتاتے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ شوریم کی درد بھری داستان سن آئسل کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ آئسل شوریم کے اوپر ہونے والے تمام مظالم اپنے اوپر محسوس کر رہی ہوتی ہے، جیسے یہ ظلم شوریم پر نہیں، اس کے اوپر ڈھائے گئے ہوں۔ شوریم سب کچھ بتاتے آئسل کی طرف دیکھتا ہے، پر آئسل کو روتا دیکھ تڑپتا ہوا، اس کے سرخ و سفید گالوں پر بہتے آنسو دیکھ اس کے قریب کھسکتا اپنے ہاتھوں سے اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتا ہے۔ شوریم آئسل کے آنسو کا قطرہ اپنی انگلی پر دیکھ آئسل کی طرف دیکھتا ہے۔ آئسل، یہ آنسو بہت قیمتی ہے، اسے مت بہاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شوریم کے یہ کہنے کی دیر تھی، آئسل اپنا ضبط کھوتی شوریم کے گلے لگ جاتی ہے۔ شوریم آئسل کو اپنے سینے سے لگا دیکھ ساکت سا ہو جاتا ہے۔ تم نے کیسے اتنی تکالیف برداشت کی ہوگی؟ آئسل شوریم کے سینے سے لگی روتے ہوئے کہتی ہے۔ شوریم آئسل کے بولنے پر ہوش میں آتا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آئسل کے گرد اپنے بازو کا حصار ڈالے اسے خود میں بھینچ لیتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ آنسو میرے لیے بہت قیمتی ہے، انہیں مت بہاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اب رونا بند کرو، شوریم پیار سے کہتا آئسل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ آئسل شوریم کی بات پر چپ ہو جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو شوریم کے گلے لگے دیکھ بوکھلاتی ہوئی شوریم کا حصار توڑتی اس سے دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ شوریم آئسل کو یوں گھبراتے دیکھ مسکرا پڑتا ہے۔ کیا ضرورت تھی ہوش کھونے کی؟ آئسل دل ہی دل میں اپنے آپ کو ڈپٹتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ آئسل اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے اڑستی بغیر شوریم کی طرف دیکھے برتن پکڑے کمرے سے تیزی سے نکل جاتی ہے۔ شوریم آئسل کو گھبراتے ہوئے جاتے دیکھ آئسل کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتا مسکرا پڑتا ہے۔ اب آئسل اپنی خوابگاہ میں بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہی ہوتی ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں شوریم کی تکلیف میں خود کو تکلیف میں محسوس کرتی ہوں؟ تمہیں محبت ہو گئی ہے آئسل کے دل سے آواز آتی ہے۔ مجھے شوریم سے محبت نہیں ہو سکتی، آئسل اپنی دل کی آواز کو دباتی خود سے ہی بول رہی ہوتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک پری ہوں اور وہ ایک انسان، ایسا ممکن نہیں۔ آئسل اپنے سترنگی بالوں میں بے بسی سے ہاتھ ڈالے بے بسی سے کہتی سر جھکا دیتی ہے۔ محبت یہ دیکھ کر نہیں ہوتی کہ آپ کون ہو اور دوسرا کون ہے، یہ خوبصورت جذبہ ہے جو کسی کے بھی دل کی آواز کھول بڑی شان سے خود ہی اپنی جگہ بنائے اپنے تخت پر براجمان ہو جاتی ہے۔ آئسل اپنے اندر سے اٹھتی آوازوں سے گھبراتی اضطراب کی حالت میں پلک جھپکتے شوریم کے روم میں پہنچ جاتی ہے، جہاں شوریم زمینی گدے پر بے سکونی کی حالت میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ آئسل آرام سے شوریم کے پاس آ کر بیٹھتی اسے غور سے دیکھتی ہے۔ شوریم اپنے زخموں میں اٹھتے درد سے کرا رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے نیند میں بھی اس کے چہرے پر درد کے تاثرات تھے۔ شوریم کی ایسی حالت دیکھ آئسل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آئسل جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی اپنی ہاتھ میں پکڑی میجک اسٹک کو شوریم کے زخمی جسم کی طرف کرتی ہے۔ میجک اسٹک سے نکلنے والی بلو شعاعیں شوریم کے زخموں میں شامل ہوتی اس کے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ آئسل زخم کے بھر جانے پر شوریم کی طرف دیکھتی ہے جو پرسکون سا سو رہا ہوتا ہے۔ شوریم کو دیکھتے ہی آئسل کو اپنی بے چینی ختم ہوتے محسوس ہوتی ہے۔ آئسل اپنے بدلتے جذبات سے گھبراتی ہوئی وہاں سے پھر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زیدان کالی پوشاک سے اپنا منہ ڈھانپے آگ کے الاوے کے پاس بیٹھا کچھ منتر پڑھتے کالی سواہ آگ میں ڈالتا ہے، جس سے آئسل کا شوریم کے پاس بیٹھنے کا منظر لہراتا ہے، جسے دیکھ زیدان مسکرا دیتا ہے۔
واہ شہزادی، ایسل کی کمزوری بھی ہاتھ لگ گئی۔ چلو آگے، یہ لڑکا ہمارے بڑے کام آنے والا ہے، زیدانی کہتا مکروہ کہا لگا دیتا ہے۔ پورے جنگل میں اس کے خوفناک کہکہوں کی آواز گونج پڑتی ہے۔ آج اتنے دن ہو چلے تھے اور ایسل شوریم سے ملنے نہیں آئی تھی، جس وجہ سے شوریم ہر وقت اداس اور چڑچڑا سا رہنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد آصف شوریم کے سامنے نہیں آیا، شاید اپنی بنی درگت وہ ابھی تک بھلا نہیں تھا۔ ایسل کسی مصیبت میں تو نہیں جو وہ مجھ سے اتنے دنوں سے ملنے نہیں آئی؟ شوریم اپنے ذہن میں مختلف سوچیں سوچتا سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ شوریم اضطراب کی حالت میں بیٹھا ہوتا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھول آصف دو باڈی بلڈرز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ آصف کو ڈر تھا کہ اب اکیلا شوریم کے پاس گیا تو پھر کہیں اس کی دھلائی نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈز بھی لے کر آتا ہے۔ شوریم حیران پریشان سا ان باڈی گارڈز کو دیکھتا آصف کی طرف اپنی نظریں کر لیتا ہے، جیسے پوچھ رہا ہو اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے۔ آصف شوریم کی آنکھوں کی زبان سمجھتا کہا لگاتے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال زور سے پکڑ لیتا ہے۔ شوریم اپنا زور لگا کر آصف سے اپنا آپ چھڑوا رہا ہوتا ہے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی طاقت آ گئی ہے تجھ میں، آصف شوریم کو خود کو دھکا دینے پر غصے سے کہتا ہے۔ تجھے میں نے آفر دی تھی کہ آرام سے جائیداد پہ سائن کر دے، تجھے چھوڑ دوں گا، پر اب میرا ارادہ بدل چکا ہے، اب تجھے بھی مرنا ہوگا، آصف غصے سے اونچی آواز میں اسے کہتا ہے۔ پکڑو اسے، آصف اپنے ساتھ آئے دونوں گارڈز کو شوریم کو پکڑنے کو کہتا ہے۔ دونوں گارڈز آصف کے کہنے پر شوریم کو دونوں بازوؤں سے پکڑے آصف کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آصف مکروہ ہنسی ہنستا ایک ہاتھ سے شوریم کا منہ دبوچ لیتا ہے۔ بہت بن رہا ہے، کچھ دنوں سے آج تیری ساری بہادری نکال دوں گا۔ جلدی سائن کر، آصف اپنے ہاتھ میں پکڑے جائیداد کے پیپرز پر شوریم کے بالوں سے پکڑتا کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ کمینے، میں کبھی سائن نہیں کروں گا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ جس جائیداد کے لیے تم نے اپنوں کا خون کیا ہے، یہی جائیداد کل کو تمہاری موت کا پروانہ بنے گی اور تم بے بسی کی موت بنے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ میرے سامنے زبان چلاتا ہے، مارو اسے، آصف گارڈز کو شوریم کو مارنے کا کہتا خود سائڈ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاید اسے ڈر تھا میں شوریم کو ماروں گا تو وہ اندر دیکھی طاقت پھر سے اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس وجہ سے آج وہ اپنے ساتھ 3 گارڈز لے کر آیا تھا، تاکہ اگر حملہ ہو بھی تو ان گارڈز پر ہو، اس پر نہ ہو۔ پر اس بیچارے کو کیا پتا ایسل ادھر ہوتی، ایسے 100 گارڈز کو چٹکی بجاتے ڈھیر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دونوں گارڈ شوریم کو بری طرح پیٹنے لگتے ہیں۔ شوریم آگے ہی چند دنوں سے ایسل کے کہنے پر آصف کے لائے کھانے سے ایک نوالا تک حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ کتنے دنوں سے کھانا نہ کھانے کی بدولت شوریم اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے یہ گارڈز اسے مار مار کر اس کی بچی کچی ہمت کو بھی زائل کر رہے ہوتے ہیں۔ رک جاؤ آصف، شوریم کو خونم خون دیکھ کر گارڈز کو مارنے سے روکتا خود اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ اب بھی سائن نہیں کرے گا؟ میں مر کے بھی سائن نہیں کروں گا، شوریم نفرت سے اس کی طرف دیکھتا منہ دوسری طرف کر دیتا ہے۔ نہ کرو سائن، تم سے کروا بھی کون رہا ہے، ہم خود ہی کروا لیں گے، پکڑو اسے، آصف تینوں گارڈز کو اس کو پکڑنے کا کہتا خود زبردستی شوریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ شوریم ان گارڈز سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے بار بار اپنے بازو سے انہیں جھٹکا دیتا، پر ان جیسے توانا ہاتھیوں پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ بے بس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ آصف شوریم کو بے بس ہوتے دیکھ اس کا ہاتھ دبوچتا زبردستی اس میں پین پکڑائے اس کے ہاتھوں پر زور ڈالتے اس کو سائن کرنے کو کہتا ہے۔ شوریم کو زیادہ خون بہنے کی وجہ سے سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، وہ اپنی آدھی بند اور کھلی آنکھوں سے سائن کرتا ایک طرف کو لڑک جاتا ہے۔ آصف سائن ہوتے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ سر اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک گارڈ شوریم کے بے ہوش وجود کو دیکھتا آصف سے پوچھتا ہے۔ کرنا کیا ہے، پھینک دو اسے باہر، خود ہی کچھ وقت بعد مر جائے گا، آصف نحوست سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ پیچھے گارڈ شوریم کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسے اٹھانے لگتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔